بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہم ایک اہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ ٹاپک ہے میکیاویلیز دا پرنس، دا آرٹ آف گورنمنٹ۔ میکیاویلی کا پرنس اور حکومت کرنے کا آرٹ۔ میکیاویلی اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوا۔ متوسط طبقے سے، مڈل کلاس سے اس کا تعلق تھا، اور جو ارلی ایجوکیشن تھی وہ اس نے جو رائج شدہ طریقہ کار تھا اسی تعلیمی نظام کے مطابق اس نے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد وہ کلرک کے طور پر بھرتی ہوا اور جلد ہی برس اقتدار جو فیملی تھی اس سے قریبی تعلق کی بنا پر وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوا، اور اس کے بعد وہ جلد ہی فلورنس کے سیکٹری کی سطح پر ترقی کرتے کرتے پہنچ گیا، اور بعد ازاں وہ فرانس میں اور روم میں امبیسڈر کے طور پر بھی متعین ہوا۔ کچھ عرصے بعد میڈیچی خاندان جو ہے وہ دوبارہ برس اقتدار آیا، اور اس فیملی سے اس کی کوئی بنتی نہیں تھی، کوئی مخاصمت تھی، جس کی وجہ سے ایک سازش کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کے عہدے سے ہٹا کر قید کر دیا گیا۔ بعد ازاں میکیاویلی نے عملی سیاست سے کنارہ کر لیا اور الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گیا، اور اپنی تمام توجہ جو ہے اپنے جو ادبی کام تھے، لکھنے پڑھنے کا کام، رائٹنگز جو ہیں اس پر صرف کرنا شروع کر دیا۔ تصنیف و تالیف کا کام جو ہے وہ شروع کیا۔ اس کی جو مشہور و معروف بکس ہیں ان میں دا پرنس ڈسکورس، ہسٹری آف فلورنس، دا آرٹ آف وار، یہ اس کی بہت ہی اہم اور مشہور بکس ہیں۔ میکیاویلی کی سب سے اہم اور شورۂ آفاق بک، جسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ عالمگیر شہرت نصیب ہوئی، وہ دی پرنس ہے۔ اس میں میکیاویلی نے اپنے جو نظریات تھے ان کو بالکل ایک منفرد اور اچھوتے انداز میں پیش کیا، اگرچہ اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن پرنس نے جو اس کی شورۂ آفاق بک ہے اس نے ایک تہلکہ مچا دیا۔ وہ ایک منفرد اور بے مثال کتاب کے طور پر سامنے آئی۔ اس بک میں میکیاویلی نے حکومتی مسائل اور سیاسی مسائل پر کھلے دل سے بحث کی، اور نہ صرف بحث کی بلکہ اس کا حل بھی تجویز کیا۔ میکیاویلی اس دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا منفرد رائٹر ہے، تھنکر ہے، جو اپنے سے پہلے جو تھنکرز تھے، دانشور تھے، مفکرین تھے، انہوں نے جب بھی حکومت اور حکومتی مسائل پر بات کی ان کی جو اپروچ تھی وہ آئیڈیلسٹک اپروچ تھی، لیکن یہاں ہمیں یہ فرق بھی نظر آتا ہے کہ ان کا زور جو تھا وہ زیادہ آئیڈیلزم پہ تھا، خیالی معاملات تھے، تصوراتی تھے، اور کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خواہشات پر مبنی تھے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو ان تھنکرز کو، مفکرین کو اچھا لگا انہوں نے آئیڈیل اسٹیٹ کے طور پر پیش کیا، آئیڈیل رولر کے طور پر پیش کیا، فلاسفر کنگ کے طور پر پیش کیا، جو ان کی اپنی خواہشات پر مبنی تھا۔ مگر میکیاویلی نے
اس صورتحال کو ایک نیا رنگ دیا، ایک نئی جہت دی۔ اس نے ان نظریات کو ریئلسٹکلی حقیقت پسندانہ طریقے سے پیش کیا، اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بک ہے وہ صرف یہ پولیٹیکل فلاسفی نہیں ہے، بلکہ یہ آرٹ آف گورنمنٹ ہے، یہ حکومت کرنے کا طریقہ ہے، ایک آرٹ کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے، اور اس میں حکومتی مسائل کی حقیقی طور پر منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ جو میکیویلی کا دور تھا، اس دور میں جو چرچ اور سٹیٹ کے درمیان چپکلس جو تھی وہ اپنے پورے عروج پر تھی، اور اس میں میکیویلی نے اپنی بک میں اس کا ذکر تک نہیں کیا، بلکہ وہ اس سے اپنا پہلو بچاتے ہوئے، اس کو دور سے دیکھتے ہوئے اصل جو ایشوز آف گورنمنٹ ہوتے ہیں ان پر وہ بحث کرتا ہے، اور اس نے جو حکومت کے لیے جو ایک طرح سے پولیٹیکل پرابلمز ہوتے ہیں ان کو اس میں ڈسکس کیا، اور اس کی جو چرچ اور سٹیٹ کے درمیان جو معاملات تھے اس نے بھنک تک بھی نہیں اس پر پڑھنے دی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کشمکش اور تنازع میں، یعنی جو چرچ اور سٹیٹ کا جو تنازع تھا، اس میں الجھے بغیر اپنا پہلو بچاتے ہوئے اس نے اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ اپنے اصل موضوع کی طرف مرکوز رکھی۔ میکیویلی نے دیگر تھنکرز کے مقابلے میں اپنی بک میں اپنے استدلال کو جس طریقے سے پیش کیا، اس میں ایک نئی بات یہ بھی تھی کہ اس بک میں اپنے استدلال کو پیش کرتے ہوئے اس نے مذہبی حوالہ جات کا بالکل ذکر نہیں کیا، یعنی ریلیجن کو اس نے ٹچ ہی نہیں کیا، الگ سے اس کو رکھا، اور اس نے اپنے جو استدلال پیش کیا اس کے لیے اس نے ہسٹری اور لاجک سے مدد لی، اور اس کی مدد سے اپنے جو ویوز تھے، اپنے نظریات تھے، اپنے خیالات کے حق میں دلائل دیے۔ اس طرح سے یہ طریقہ ایک منفرد اور انوکھا طریقہ تھا، اور فی زمانہ یہ ایک طرح سے بہت ہی مفید اور مؤثر طریقہ ثابت ہوا۔ اس سے جو ایک مذہبی اجارہ داری تھی اس پر ایک کاری ضرب لگی کہ اس نے اس معاملے میں ریاست اور گورنمنٹ کے، اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے جو مسائل تھے ان مسائل پر ڈسکس کرنے کے لیے، ان مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے اس نے مذہب کو ٹچ ہی نہیں کیا، بلکہ اس پر کوئی بات ہی نہیں کہی، اس کو الگ تھلگ کر دیا، اور اس کا جو راستہ تھا وہ الگ کر دیا، کہ مذہب کو اسٹیٹ سے ایک طرح سے دور کر دیا کہ اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس نے اہمیت ہی نہیں دی۔ میکیویلی فطری اور انسانی قوت میں بھی واضح فرق جو ہے وہ روا رکھتا ہے۔ فطری قوت سے مراد وہ تمام قوتیں ہیں جو انویزیبل ہیں، غیر مرئی ہیں، اور وہ قدرتی واقعات جو سپر نیچرلی کسی بھی شخص کو پیش آتی ہیں یا کوئی بھی شخص ان کو فیس کرتا ہے۔ ان تمام عوامل کو فطرتی قرار دے کر، نیچرل قرار دے کر خدائی قوت سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا جاتا ہے۔ میکیویلی نے پرنس میں جو اپنی اس کی شورۂ آفاق بک ہے اس میں انسانی قوت اور جو فطرتی قوت ہے اس کو ملا کر پیش کیا ہے، اور اس طرح اس نے جو میکیویلی کا خیال یہ ہے کہ فطرتی قوت سے ہونے والے عوامل دراصل انسانی اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں،
اس لیے ان سے الگ تھلگ اپنے آپ کو نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کو پس پشت ڈالا جا سکتا ہے۔ میکیویلی کی جو پرنس ہے اس کی وجہ شہرت صرف اس کے اچھوتے اور منفرد خیالات و نظریات ہی نہیں ہیں، بلکہ میکیویلی نے اس کو انتہائی انوکھے انداز سے بیان کیا ہے۔ اس کا انداز بیان بہت ہی منفرد اور مدلل قسم کا ہے۔ وہ اپنے اندر مختلف قسم کے میننگز جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہے، وہ سموئے ہوئے ہے۔ ایک طرف تو وہ تاریخی حقائق بیان کرتا ہے اور اس کو تاریخی انداز سے اپنے دلائل پیش کرتا ہے، تو دوسری طرف اس کا رخ جو ہے وہ مشاہداتی بھی ہے اور ریئلسٹک بھی ہے۔ وہ اپنے دلائل کو کمپیریٹیولی پیش کرتا ہے، اس کا تقابلی طریقے سے بھی پیش کرتا ہے، اور اس کے لیے سائنسی میتھڈ جو ہے، سائنٹیفک میتھڈ، اس کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ میکیویلی نے اپنی بک پرنس میں پرنس جو اس کا حکمران ہے اس کو وہ پرنس کہتا ہے، اور پرنس کے لیے کوئی نیا نظریہ پیش نہیں کیا کہ وہ کس طرح سے، کوئی نئی تھیوری ڈیولپ نہیں کی کہ وہ کس طرح سے جو اسٹیٹ افیئرس ہیں ان کو چلائے گا، امور مملکت کو وہ کس طرح سے چلائے گا۔ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس نے ان تمام معاملات کو ایک حقیقت پسندانہ طریقے سے پیش کیا اور اس کی ایک پریکٹیکل پکچر جو ہے وہ سامنے رکھی۔ پرنس کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ جو پچھلے تھنکرز تھے ان کے حوالے سے کوئی مثالی نظریہ پیش نہیں کیا۔ جو تھیوری ہے وہ آئیڈیلسٹک ہو لیکن ان پریکٹیکیبل ہو، بلکہ اس نے حکومت کو ایک آرٹ کے طور پر پیش کیا اور حکومتی ذمہ داریوں کے لیے مفید اور ایک بہترین جو ہے وہ اور قابل عمل حکمت عملی جو ہے وہ پیش ہوئی، جو مفید بھی ثابت ہوئی، مؤثر بھی ثابت ہوئی، اور جس نے ایک طرح سے ایک تہلکہ جو ہے وہ مچا دیا۔ میکیویلی پرنس میں سفارتی موضوعات پر بھی تفصیلی اور سیر حاصل گفتگو کرتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں اپنے سفارتی تجربے کو بروئے کار لاتا ہے۔ ناقدین جو ہے، کرٹکس، وہ اس بک کو ایک پولیٹیکل رائٹنگ کی بجائے وہ اس کو ایک ڈپلومیٹک رائٹنگ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ میکیویلی نے اپنے سیاسی خیالات کو ایک نئے انداز سے پیش کیا اور ان کو سفارتی پیرائے میں پیش کیا۔ اس نے سیاسی نظریات کو ایک نئی ڈائمنشن جو ہے وہ دی، ان کو ایک نئی ڈائریکشن جو ہے وہ دی، اور اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو اسلوب تھا اس میں ہمیں ایک منفرد ایک چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ میکیویلی کی پرنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اہم پہلو ہے وہ حکمران ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بات کی کہ ایکچولی جس طرح سے پلیٹو کا جو حکمران تھا وہ فلاسفر کنگ تھا، تو اس طرح سے میکیویلی کا جو رولر ہے، حکمران ہے، وہ پرنس ہے، اور اس کے لیے وہ اس کو یعنی حکومت کرنے کا آرٹ جو ہے وہ سکھاتا ہے، اس کو ڈائریکشنز جو ہے وہ دیتا ہے کہ کس طرح سے وہ حکومت کرے۔ اور اس طرح اس سے پہلے بڑے بڑے جو پولیٹیکل تھنکرز تھے انہوں نے جو رولرز کے لیے ڈائریکشنز دیں وہ آئیڈیلسٹکس تھیں، آئیڈیلسٹک طریقے سے ان کو دیا، اور اس میں ان کی اپروچ ریئلسٹک نہیں تھی، وہ خیالی تھی، تصوراتی تھی۔ ریاست اور حکومت چلانے کے لیے حکمران کو پریکٹیکل جو انسٹرکشنز تھیں یا جو ایک طرح سے ان کو ہدایات تھی وہ دینے سے قاصر نظر آتی ہیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہدایات دیں وہ حقیقت کے قریب تر تھیں، اور اس نے
اس لحاظ سے ایک منفرد، ایک اچھوتا اور نرالا آئیڈیا جو ہے وہ پیش کیا۔ میکیویلی یہ کہتا ہے کہ پرنس کو یعنی رولر، حکمران کو ریاست کے تحفظ کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے کسی بھی حد تک جانا چاہیے، اور اسے اس کی جو سالمیت ہے، اس کی جو حفاظت ہے، اس کے لیے اسے تمام امور پر ترجیح دینی چاہیے، اور اگر ضروری ہو تو اس کے لیے اسے عوامی فلاح و بہبود کو بھی نظر انداز کر دینا چاہیے۔ میکیویلی پرنس میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ ریاست کے جو احکامات ہیں، آرڈرز آف دا اسٹیٹ، اس پر کسی قسم کے انفرادی اور اخلاقی اصولوں کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو ریاست کے معاملات ہیں اس پر کسی قسم کی کوئی اخلاقیات جو ہے وہ اس کے اثر سے باہر ہونی چاہیے، اس پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میکیویلی پرنس میں عوام اور حکومت کے لیے الگ الگ سٹینڈرڈ قائم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے لیے، یعنی حکمران کے لیے اور عوام کے لیے، الگ الگ جو اخلاقی اقدار ہیں، مورل ویلیوز ہیں، ان کا الگ الگ تعین ہونا چاہیے، دونوں کے لیے ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میکیویلی پرنس میں اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ریاست کی سلامتی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی سالمیت کی ذمہ داری جو ہے وہ حکمران پر عائد ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو کما حقہ پورا کرنے کے لیے اسے ہر قسم کی اخلاقی بندشوں سے آزاد ہونا چاہیے، اس پر کسی قسم کی جو ایک کوئی مورل پریشر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میکیویلی پرنس میں سیاست کو اقتدار کے حصول اور اس کو برقرار رکھنے کا ایک انسٹرومنٹ قرار دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ سیاست اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ اقتدار کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اقتدار کو دوام کیسے جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اس لیے وہ سیاست میں ہر قسم کی اموریلٹی کو، یعنی غیر اخلاقی ہتھکنڈوں کو جائز قرار دیتا ہے۔ وہ اس بات کی بھی تائید کرتا ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے موقف میں تبدیلی جو ہے وہ بھی جائز ہے، اور اس کو بھی بوقت ضرورت جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی جو مقصد سامنے رکھا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے نہ کسی اخلاقی اقدار کی پرواہ کرنی چاہیے، بلکہ اپنے موقف میں تبدیلی لا کر اس کو کسی بھی طریقے سے، یعنی ہر جائز و ناجائز طریقے سے غیر اخلاقی ہتھکنڈے استعمال کر کے اس مقصد کو حصول کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جو کچھ مرضی کرنا پڑے۔ میکیویلی اپنی بک پرنس میں اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ حکمران کو اقتدار بچانے کے لیے اگر قتل و غارت کرنا پڑے، ظلم و استبداد کرنا پڑے، جبر و تشدد کرنا پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میکیویلی اس بات کی طرف بھی زور دیتا ہے کہ حکمران کو اقتدار بچانے کے لیے لومڑی کی طرح عیاری سے، مکاری سے، چلاکی سے اپنے معاملات کو آگے چلانا چاہیے، اور ان طریقوں کو ہر اس طریقے کو استعمال کرنا چاہیے جس سے اس کا اقتدار جو ہے اس کو دوام ملے اور اس کے طویل اقتدار کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو۔ میکیویلی یہ کہتا ہے کہ فتح کے بعد جو فاتح ہے اس کو مفتوحہ علاقوں میں قتل عام کرنا چاہیے، یعنی اسے اس بات کا اگر خدشہ ہو کہ لوگ بغاوت کر سکتے ہیں تو جن سے بغاوت کا خدشہ ہو ان کو قتل کر دینا چاہیے،
ہاں اسے اس بات کی طرف بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اطاعت کرتے ہیں اور جو اطاعت کریں ان سے مصالحانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس سے حسن سلوک سے کام کرنا چاہیے، اور اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ظلم و ستم کو بھول کر وہ اس کی اطاعت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میکیاویلی یہ کہتا ہے کہ حکمران کو اپنے رویے میں تبدیلی لانے کے لیے ذہنی طور پر ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اسے آمادہ رہنا چاہیے۔ اگر وہ عیاری سے، چلاکی سے، مکاری سے کام لے گا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ لوگوں کی نفس پر ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے اقتدار کو طویل کرنے کے لیے، دوام بخشنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا چاہیے، اور ہر جائز و نجائز اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈا استعمال کرنا بھی اس کے لیے جائز ہوگا۔ میکیاویلی اپنے حکمران یعنی پرنس کو کوئی مثالی طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو ایک پریکٹیکل کے فارم میں پیش کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنی سیاست اور اقتدار اور ریاست کو تحفظ، سلامتی دینے کے لیے اور ان کی سالمیت کے لیے ہر جائز و نجائز اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں اگر مذہب یا اخلاقیات رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کو بھی دور کرنا چاہیے۔ یعنی وہ یہاں تک اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے ان مقاصد کی راہ میں مذہب اور اخلاقیات کو بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ میکیاویلی ہمیں جدید ماڈرن پالیٹکس کا بانی نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ میں یعنی ارلی ایجز میں بھی اور مڈل ایجز میں بھی جو پولیٹیکل فلاسفی پیش کی گئی اس نے اپنے خیالات اس سے ہٹ کر پیش کیے، اور نہ صرف یہ خیالات جو میکیاویلی نے پیش کیے وہ آئیڈیلسٹک نہیں تھے، وہ پریکٹیکل فارم میں ان کو پیش کیا، اور اس کے سیاسی خیالات اور نظریات جو ہیں اس نے ان کو پریکٹیکلی پیش کیا۔ میکیاویلی پرنس میں فارم آف گورنمنٹ، کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ کے حوالے سے جو دوری کردار ہے، سائیکلیکل کریکٹر کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے۔ وہ مختلف حالات میں گورنمنٹ کی جو کلاسیفیکیشن، اس کی کائنڈز ہیں، مختلف طریقے سے تجاویز دیتا ہے۔ میکیاویلی ارسطو کی طرح جو 3 قسم کی گورنمنٹس ہیں، یعنی بادشاہت، اشرافیہ اور آئینی جمہوریت، یعنی منارکی، ارسٹوکریسی اور ڈیموکریسی کی پولیٹی کی بات وہ کرتا ہے، تو وہ اس طریقہ کار میں وہ ارسٹوٹل کی تائید کرتا ہے، اسی کے نظریے پر کار فرما ہے۔ اور اسی طرح سے میکیاویلی یہ کہتا ہے کہ انقلاب کے ذریعے جو بننے والی حکومت ہے وہ ایک جابرانہ حکومت ہوگی، ٹیرینی ٹائپ فارم آف گورنمنٹ ہوگی، اور وہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ میکیاویلی یہ کہتا ہے کہ بادشاہت یعنی منارکی جو ہے وہ تب کامیاب ہوگی جب وہ قانون کے مطابق حکومت کریں گے۔ میکیاویلی اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جب ملک میں امن و امان ہو، ریاست سٹیبل ہو، مستحکم ہو، تو پھر وہ ایک بہترین عوامی حکومت قرار پائے گی۔ میکیاویلی صرف ایسا نظام کامیاب دیکھنا چاہتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ جس میں تبدیلی آئے، اور میکیاویلی کے خیال میں یہ سسٹم آف گورنمنٹ صرف ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی میں ایسی چیز ہے
جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بک پرنس میں وہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ حکمران یعنی پرنس میں حکمران اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے، ریاست کی سلامتی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے ہر جائز و نجائز حربہ جو ہے، ہتھکنڈا جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے۔ وہ ان خیالات کے ساتھ وہ اس چیز کو اخلاقیات سے ماورا قرار دیتا ہے۔ یہ ہے میکیاویلی کی پرنس اور اس کا اپنے پرنس کے متعلق ایک عملی طور پر اس کو جو ہدایات جاری کرتا ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔